بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اور آج کی ویڈیو بالخصوص ان کے لیے ہے کہ جو چاہتے ہوں کہ درود پاک کا ان کو بہت زیادہ فیض ملے، بہت زیادہ برکات ملے، وہ بہت زیادہ نوازے جائیں اور ان کا درود پاک درست طریقے کے ساتھ پڑھا جائے اور حضور نبی پاک علیہ السلام کے تصور میں ڈوب کر اور حضور کی محبت میں ڈوب کر اور اس طرح پڑھا جائے کہ خوش و خضوع ہو، کیفیت ہو، رکت ہو اور درود پاک پڑھتے ہوئے آنسو جاری ہوں اور مزے کو مزہ آ جائے، اور یہ وہ درود پاک پڑھنا ہو کہ جو ان کی روحانی ترقی شروع کر دے اور ان کی روحانی پرواز شروع ہو جائے اور وہ درود پاک کی برکات سے مالا مال ہو جائے۔ تو شیطان لاکھ سستی دلائے نا، اینڈ تک اس ویڈیو کو دیکھیے گا۔ یہ وہ طریقہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں جو میرا طریقہ ہے اور اپنے سینے کا راز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور اس طریقے کے مطابق آپ درود پاک پڑھیں گے نا، اللہ نے چاہا تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیے گا کہ جس عبادت کو جتنا زیادہ خوش و خضوع کے ساتھ کیا جاتا ہے، جتنے زیادہ ادب و آداب کے ساتھ کیا جاتا ہے، جتنی زیادہ عقیدت اور محبت کے ساتھ کیا جاتا ہے اور جتنی اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے نا، وہ عبادت اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، مقبول ہوتی ہے، اتنا زیادہ اجر ملتا ہے۔ اور یہی بات درود پاک کی ہے جو سب سے افضل عبادت ہے۔ دیکھیں، درود پاک پر جتنی آپ محنت کریں گے، جتنا توجہ سے، خوش و خضوع سے، ادب سے، احترام سے، حضور نبی پاک علیہ السلام کے عشق میں، حضور کی محبت میں اور حضور کے تصور میں آپ درود پاک ڈوب کر جب پڑھیں گے نا، تو آپ کو اس کی بہت زیادہ برکات ملیں گی، آپ کو درود شریف کا بہت زیادہ فیض ملے گا۔ جو شخص چاہتا ہو کہ درود پاک کا اسے بہت زیادہ فیض ملے، جن چند باتوں کا لحاظ رکھنا اس کے لیے ضروری ہے، وہیں ایک خاص بات وہ ہے تصور، یعنی کہ درود پاک پڑھتے ہوئے کم از کم اتنی بات تو ذہن میں ہو کہ میں حضور نبی پاک علیہ السلام پر درود پاک پڑھا ہوں۔ حضور کا تصور، اچھا خود کو تصور میں لائے کہ میں مواجہ شریف کے سامنے حاضر ہوں، میں سنہری جالیوں کے سامنے حاضر ہوں، میں سبز گنبد کے سامنے حاضر ہوں۔ اس طرح توجہ سے درود پاک پڑھیں، پھر دیکھیں کیسے خوش و خضوع نصیب ہوتا ہے، کیسے پھر کیفیت بنتی ہے۔ اور درود پاک پڑھتے ہوئے آپ نے درود پاک کا ترجمہ ضرور یاد کرنا ہے۔ جو بھی آپ درود پاک پڑھنے ہیں نا، اس کا ترجمہ آپ کو آنا چاہیے تاکہ آپ کو پتہ تو ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہے ہیں، اب کن الفاظ کے ساتھ کس طرح درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور اس کے علاوہ ایک اہم بات کہ اکثر لوگ ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے، اہتمام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ فیض نہیں ملتا۔ برکات تو ملتی ہیں، لیکن یہ کہ بہت زیادہ برکات، بہت زیادہ فیض کے جو ان بزرگوں کو ملا کہ جو ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں، توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ تو انشاءاللہ اگر آپ بھی ان باتوں کا اہتمام کریں گے نا، یہ جو میں عرض کر رہا ہوں، ان پر عمل کریں گے، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ دیکھیں، ہم جب درود پاک پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہم نے درود پاک پڑھا۔ اکثر لوگ کیا کرتے ہیں، جب بھی درود پاک سٹارٹ کرتے ہیں، اب سٹارٹنگ میں اللہ تعالیٰ کا پیارا نام لینے کا شرف حاصل ہوا، اس میں جلالت اللہ عز و جل پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، لیکن بے توجہی کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ بھائی، آپ کو اللہ پاک کا پیارا پیارا نام پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ ہمارا خالق کائنات ہے، وہ مالک کائنات ہے، وہ خالق کل عالم ہے، وہ آپ کا رزاق ہے جو جنت اور دوزخ کا مالک ہے۔ آپ نے اللہ کا نام لیا اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہی پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں اللہ کا تصور پیدا نہ ہوا، نہ یہ تصور کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہی مجھے دیکھ رہا ہے کہ جس نے مجھے درود بھیجنے کا حکم ارشاد فرمایا، وہ رب کے جس کے حکم کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا، وہ رب کے جو نہ چاہے تو کوئی چیز نفع بھی نہیں پہنچا سکتی، اگر وہ نہ چاہے تو تمہیں درود پاک کا فیض بھی نہیں مل سکتا۔ تم نے سٹارٹنگ میں درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ کا نام لینے کا شرف حاصل ہوا، لیکن یہ تصور ہی نہ ہوا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، نہ ہی دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی، نہ ہی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت آپ کے دل میں پیدا ہوئی، نہ ہی اس کا خوف پیدا ہوا۔ کیوں نہ ہوا؟ اس لیے کیونکہ ہم اللہ کے ذکر کی اہمیت سے غافل ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرو، اور یہی وہ ذکر ہے کہ جو دلوں کو سکون بخشتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ یہ دلوں کو روشن کرتا ہے، دلوں کو زندہ کرتا ہے، دلوں کو تقویت بخشتا ہے، اور یہ شیطانی حملوں سے، شیطانی چالوں سے، شیطانی وساوس سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ وہی اللہ پاک کا ذکر ہے کہ جس کی برکت سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، حاجات پوری ہوتی ہیں۔
بندے کو اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، لیکن آپ نے درود پاک پڑھنا شروع کیا، آپ کو اللہ پاک کا پیارا پیارا نام لینے اور پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ نے توجہ ہی نہ کی، بے توجہی سے گزر گئے، نہ دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوئی اور نہ ہی عقیدت اور نہ ہی یہ فیلنگ آئی کہ میں اپنے پاک رب کا حکم مان رہا ہوں، میرے پاک رب نے مجھے حکم فرمایا نا کہ اس کے حبیب پر درود پڑھو، میں اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، مجھے اپنے پاک رب کا نام لینے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، مجھے اپنے پاک رب کا ذکر کرنے کی توفیق مل رہی ہے۔ آپ کا دل تو خوشی سے بھر جانا چاہیے، چہرہ کھل اٹھنا چاہیے، ایمان تازہ ہو جانا چاہیے جب آپ سٹارٹنگ میں ہی اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اچھا، پھر آپ آگے بڑھے، آپ نے پڑھا اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کو درود پاک میں درود شریف پڑھتے ہوئے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام نامی اس میں گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا۔ اب آپ پھر غفلت کر گئے، اب پھر آپ آگے بڑھ گئے، آپ نے حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اس میں گرامی لیا اور آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں حضور کی عقیدت پیدا نہ ہوئی، آپ کے دل میں اس میں محمد کی مٹھاس پیدا نہ ہوئی۔ وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد جن کا مقام و مرتبہ ہے، جن کی شان و عظمت سب سے زیادہ ہے، وہ جو رحمت دو عالم ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ کہ جو ساری زندگی اپنی امت کے غم میں روتے رہے، اپنی امت کے لیے دعائیں مانگتے رہے، وہ کہ جنہوں نے ہماری شفاعت فرما کر ہمیں داخل جنت کرنا ہے، مجھے یہ بتائیں آپ نے ان کا تصور ہی نہ کیا، آپ کے دل میں ان کی محبت ہی پیدا نہ ہوئی، آپ ایسے ہی آگے بڑھ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نامی اس میں گرامی پڑھنے کا شرف حاصل ہوا، آپ کا دل جو ہے وہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے لبریز ہو جاتا، دل کی دنیا بدل جاتی، آپ کا چہرہ کھل اٹھتا اور دل میں بہت زیادہ ادب و احترام اور عشق و محبت پیدا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آپ نے سستی کی اور بے توجہی کے ساتھ آپ آگے گزر گئے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ درود پاک جب بھی پڑھیں توجہ سے پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں اور اس کے الفاظ پر غور کر کے پڑھیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے تصور اور محبت اور عشق میں ڈوب کر پڑھیں اور کامل توجہ اور اہتمام اور اداب کے ساتھ پڑھیں، پھر دیکھیں کہ آپ کو درود شریف کی کتنی زیادہ برکات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو درود شریف کا بہت زیادہ فیض اور برکات نصیب فرمائے۔ کمنٹس میں آمین لکھیے گا، ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔